تم یہی سوچتے رہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، کیسے مر کے زندہ ہوں گے؟ فرمایا نحن خلقناکم، ہم نے ماضی کا بھی تو دیکھو، تمہیں بنایا تھا، اس وقت بھی تو تم کچھ نہیں تھے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، فرمایا بتاؤ وہ پانی کی بوند سے انسان تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ صاف اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کر رہے ہیں، تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ایک اور جگہ فرمایا ام خلقوا من غیر شیء، یا خود سے بن جاتے ہو؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا سسٹم دیکھا کسی انسٹالیشن کے بغیر، کسی سافٹ ویئر کے بغیر، کسی انجینئر کے بغیر خود بخود ہی سب کچھ ہو جاتا ہو؟ کیلکولیٹر میں بہت سادہ سے سافٹ ویئر ہوتے ہیں آج کے زمانے کے لحاظ سے، وہ خود بننا ممکن نہیں ہے۔ کیلکولیٹر میں آپ 2 × 2 کریں تو 4 جواب آئے گا، تو کیا یہ کیلکولیٹر کی سادہ مشین خود سے وجود میں آ گئی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک پانی سے انسان بنانا، ہم نے تمہیں بنایا، خود سے تو نہیں بنے کہ اتفاق سے ایسا ہو رہا ہو، اور تم بھی نہیں بناتے، تو پھر یہ کون بنانے والا ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب ہم نے تمہیں ماضی میں اپنی قدرت کا ایسا شاہکار دکھا دیا خود تمہاری ہی ذات میں، فلولا تصدقون، تو پھر کیسے تم انکار کرتے ہو ہماری آیات کا، پھر کیسے ہماری قدرت کا انکار کرتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اور فرمایا افرأیتم ما تحرثون، ایک اور دلیل دی کہ پھر تم زندہ رہنے کے لیے جو بیج زمین میں ڈالتے ہو، اگر یہ بیج زمین میں پودے نہ اگائے، نباتات نہ اگائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہم گوشت کھا کے زندہ رہ لیں گے، تو جو گوشت کھانے والا جانور ہے اس کو بھی تو گھاس ہی کھانی پڑتی ہے نا بالآخر۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہم اس جانور کا گوشت کھائیں گے جو گھاس نہیں کھاتا بلکہ گوشت کھاتا ہے، شیر درندوں کا گوشت کھا لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جانور جس جانور کا گوشت کھاتا ہے بالآخر وہ جانور زمین سے نباتات کھاتا ہے، گھوم پھر کر بات کہاں آتی ہے؟ گھاس پر، زمین پر۔ تو فرمایا اپنا ماضی دیکھو، بھائی قرآن کی باتیں بالکل کلیئر ہیں، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے۔ آخرت کا جو اتنا سخت ترین عذاب ہے نا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تو اللہ پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تو بڑا معاذ اللہ ظالم ہے، کوئی ہلکی سزا دے دیتا؟ تو اللہ ان آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ظالم نہیں ہے، تمہارا جرم بہت بڑا ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ایسی خدا کی بات کا انکار کر رہے ہو اس بنیاد پر کہ یہ تمہاری عقل میں نہیں آتی اللہ کی باتیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کے 3 نمونے تو دنیا میں دکھا چکے ہیں جو بالکل قریب قریب ہیں۔ ایک تمہارا ماضی، پانی سے بنایا، تمہیں زندہ رکھنے کے لیے زمین سے نباتات اگائے، اس نباتات کو بتا رہے ہیں افرأیتم ما تحرثون، تم جو زمین میں بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس سے لہلہاتی فصلیں تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ بیج میں بھی انسٹالیشن ہوئی ہے بھائی، یہ خود سے نہیں بن گیا، اس میں بھی سافٹ ویئر ڈالے گئے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، فرمایا ہم چاہیں تو ان لہلہاتے کھیتوں کو اجاڑ دیں، تم زمین میں بیج بوتے رہو مگر نکلے کچھ بھی نہیں۔ فظلتم تفکہون، تمہارے سارے سائنسدان سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور باتیں بنانے لگیں، الفاظ دیکھیں، اور کیا کرنے لگے؟ باتیں بنانے لگے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ریسرچ ہو رہی ہے، کیوں نہیں زمین سے چیزیں اگ رہی؟ تھوڑا سا زمین کا نظام دائیں بائیں کر دیں، پھر کیا باتیں بنائیں گے؟ انا لمغرمون، ہمیں تو چٹی پڑ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اس کی تو توقع نہیں تھی۔ بل نحن محرومون، محروم ہو گئے۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون، فرمایا یہ کھیتی اگتی کہاں سے ہے؟ صرف زمین میں انسٹالیشن کافی نہیں ہے بھائی،
بیج میں صرف آم کے بیج میں آم کے 100 فیر، انار کی ٹہنی میں انار کے، اور کینو مالٹے کی بیج میں کینو مالٹے دفن کر دینا، اتنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے آسمان سے پانی برسنا بھی ضروری۔ آپ لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو بات کہاں سے سمجھائے آدمی؟ دیکھو یہ قرآن کی باتیں 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہیں، پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آتی نا، جنت اور جہنم کی ہماری کوکڑی میں نہیں آتی، تو ایسے ہی ہے جیسے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا قرآن مجید میں کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہیں کیا کرو، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا ہمارے اپنا پیسہ ہے، اپنا کسٹمر، ہم جس کو چاہیں چونا لگائیں، ٹوپی پہنائیں، آپ کو کیا؟ تو فرمایا کہ پھر دوسرا بھی جب تمہیں دھوکہ دے پھر اس سے بھی اعتراض نہ کیا کرو، دوسرا دھوکہ دے تو بہت غصے ہوتے ہیں۔ آج تاجر کو کہو نا ایمانداری سے بیچو، کہے گا یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر جب تمہیں کوئی دھوکہ دیا کرے تم بھی کہو اچھا ہے میں دھوکے میں آ گیا، اس وقت تو بڑا غصہ آتا ہے، وہ بڑا چیٹر ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے یہی کہا، یہ کیا ہے، لیتے ہو تو پورے گن گن کے وصول کرتے ہو، اس میں بھی تو دھوکہ کھاؤ نا، دینے کی باری آتی ہو تو ڈنڈی مارتے ہو۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، فرمایا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جب اپنا حق وصول کرتے ہیں تو پورا گن کے لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کسی کا حق دینے کی باری آتی ہے تو گھٹا دیتے ہیں۔ قرضہ لینے دیکھو کیسے پہنچ جائیں گے گھر کے اوپر، اپنا قرضہ لینے، لیکن دوسرے کا قرضہ ٹائم پہ دے دیتا ہے آدمی، اتنا ترساتے ہیں اس کو، ذلیل کر دیتے ہیں اس کو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو بیج زمین، ہاں شعیب علیہ السلام نے جو یہ باتیں آسان سی باتیں تھی بالکل سمپل کہ بھئی دوسرے کو جو دھوکہ کیوں دیتے ہو، تو وہ قوم جواب میں کہنے لگی یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہیں، تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں، بول لو نا بھائی، نہیں آتی، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات ہے یہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن نہیں آتی سمجھ۔ اور پھر کہنے لگے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، آپ ہمیں کمزور آدمی نظر آتے ہو، ہم چاہیں تو پتھر سے مار کے ہلاک کر دیں، لیکن لولا رہتک لرجمناک، مارتے کیوں نہیں، قبیلہ ہے، خامخواہ کی قبائلی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس یہ ٹینشن سے بچنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ اور ایک جگہ کہنے لگے اصلاۃک تأمرک، تیری نماز ان چیزوں کا حکم دیتی ہے، مولوی آدمی ہے، نماز پڑھ، زکات دے، روزہ رکھ، جا، تاکہ ہماری تجارتوں میں کیوں گھستا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا مولوی صاحب، جیسے عیسائیوں میں پادری کہاں تک محدود ہے، چرچ تک ہے نا، چرچ سے باہر پادری کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ سے خود لوگ دم کرانے یہیں آ جائیں گے، آپ نے یہ نہیں کہنا یہ حلال ہے تو یہ حرام ہے، تو طلاق ہو گئی تو نہیں ہوئی، یہ خلا شریعت کے مطابق ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، وراثت میں فلاں کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ، عدالت کا یہ فیصلہ صحیح ہے تو عدالت کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ چرچ کو ان عدالتی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی اجازت، بولو نا بھائی کیا ہو گیا آپ لوگ، خالی جگہ فل کر دیا کریں۔ ہندوؤں میں پنڈت جی کو اجازت نہیں ہے، ان سے نکاح پڑھوانے خود ہی آ جائیں گے وہاں پہ، اور جو دم درود ہوگا وہیں ہو جائے گا، ہر مذہب میں ایسا ہے۔ لیکن علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ ہر جگہ گھسیں گے، بولیں گے یہ حرام ہے، یہ آمدن کیا ہے، حرام، یہ جو سالی سے پردہ نہیں ہو رہا غلط، کیا لگتی ہے آپ کی جو آپ کے سامنے آ کے بیٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اب لوگ اس پہ پھر کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ پھنسا دیا نا مولویوں میں۔ والدین کی شکایتیں آتی ہیں کہ ہم نے بچہ بھیجا تھا مسلمان بنانے کے لیے، مولوی بن کے آ گیا 10 دن میں اعتکاف میں۔ ہمارے حضرت کے پاس کسی نے بچے کو بھیجا کہ یہ ماں باپ کے ادب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، اس کو ذرا نیک بنائیں، حضرت نے بنا دیا تو وہ زیادہ نیک بن گیا وہ ٹھیک ہے۔ اب گھر گیا تو داڑھی بھی رکھ لی، نماز کا پابند، تو انہوں نے شکایت کی کہ ہم نے اس کو نیک بنانے کے لیے بھیجا تھا، مسلمان بنانے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے مولوی بنا دیا اس کو۔ ہمارا مقصد تھا اتنا نیک بن جائے کہ ماں باپ کا احترام، باقی یہ کہ داڑھی بھی رکھ لی، یہ تو ایکسٹریم کہتے ہیں نا، ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے، بہت زیادہ جذباتی ہو گیا ہے۔ تو یہ پرانی عادت ہے کہ انبیاء کو بھی لوگوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھو، روزے رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم دم درود کے لیے خود ہی مسجد میں آ جائیں گے، لیکن یہ جو کہتے ہو نا کہ یہ تجارت میں یہ حرام کما رہے ہو، تم لوگوں کو بیوقوف بنا بنا کے حرام، اور اس حرام کا تمہیں جواب دینا ہے قیامت کے دن۔ انی اراکم بخیر، کیسے الفاظ ہیں، اے میری قوم میں دیکھتا ہوں سب کھاتے پیتے لوگوں، قحط میں پڑی ہوئی کوئی قوم ہو نا،
प्रोटीन, वो किसी की रोटी छीन भी ले तो समझ में आता है। तुम तो खा रहे हो, पी रहे हो, पेट भरे हुए हैं सबके, फिर क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? आज भी सब खाते पीते हैं सुबह से शाम, फिर भी ग्राहक को बेवकूफ बनाते हैं। क्यों भाई? खर्चे नहीं पूरे हो रहे। तो ये क्या हो रहा है जो सुबह 2 पराठे खा के आया तू शॉप पे अपनी, 2 पराठे खा के जाता ही नहीं जाता आजकल, तो ये पेट भर रहा है ना, बाकी हवस की कोई इंतहा नहीं है। तो उन्होंने भी शुएब अलैहिस्सलाम से कहा, ये क्या नमाज रोजे में ये क्या तूने शुरू कर दिया, ये कैसी बातें शुरू कर दी? तो हर कौम में ऐसा हुआ। तो इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान में दलाइल की अंबार लगा। ये इस्लाम की हक्कानियत की दलील है। याद रखो कि इस्लाम में मुफ्ती होते हैं, बाकी किसी मजहब में मजहबी स्कॉलर तो होते हैं, मुफ्ती नहीं होते जो मसाइल बताएं। ये इस्लाम के जिंदा होने की दलील है कि लोग अदालत से पूछने के बाद मुफ्ती से भी पूछते हैं कि अदालत ने जो ये खुला दिया है, ये तलाक हुई है कि नहीं हुई, इस्लाम क्या कहता है? समझ रहे हो? विरासत का फैसला अदालत से होता है, तो लोग फिर उलमा से भी पूछते हैं कि शरीयत के मुताबिक क्या है। तो ये इसलिए वो लोग पूछते हैं जिनको मालूम है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं और वो अल्लाह का कानून जानते हैं, तो उनसे पूछे बगैर आप सीधे रास्ते पे नहीं चल सकते। तो अल्लाह ताला ने कुरान सूरह वाक़िया में पहली दलील क्या दी? अपना माजी देखो, पानी से बनाया। फलौला तुसद्दिकून, फिर भी हमारी तस्दीक नहीं करते। फिर तुम्हें जिंदा रहने के लिए जमीन से नबातात, चाहे गोश्त खाना हो, जमीन से नबातात का उगना जरूरी। तो अल्लाह ने फरमाया, अफरअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। एक जगह फरमाया, वमा अमिलतहु अयदीहिम, इन दरख्तों को तुम्हारे हाथों ने नहीं बनाया है, इन दरख्तों को तुम्हारे हाथों ने नहीं बनाया। अब इसको इतना भी काफी नहीं है बीज में इंस्टॉलेशन, बल्कि आसमान से पानी का बरसना भी जरूरी। आप कह सकते हैं हम तो अपने खेत को ट्यूबवेल से सैराब करते हैं, तो भाई जमीन में पानी भी जब ही आएगा जब आसमान से बरसे। हमारी मस्जिद के कुएं क्यों खुश्क हो गए? बारिश नहीं हो रही। तो जमीन के अंदर चश्मों में, नहरों में पानी की बका इस पर मौकूफ है कि आसमान से बरसे, और अब तक इंसान के बस में आसमान से पानी बरसाना नहीं है। इंसान सिर्फ पेशगोइयां कर सकता है कि ईस्ट बंगाल से, खलीज बंगाल से एक सिस्टम उड़ा है और कराची की तरफ आ रहा है, जुमेरात की शाम को बारिश की तवक्को है। इसका मतलब अब जुमेरात को बारिश नहीं होगी। महकमे मौसमियात वालों का ऐलान है, ठीक है। एक दफा कराची में 2 दिन मुसलसल बारिश हुई। महकमे मौसमियात वालों ने ऐलान किया कि ये बारिश 4 दिन रहेगी। मैंने कहा 2 दिन के बाद ही बंद हो जाएगी, देखना आज बंद। अगर ये पेशगोई ना करते ना 2 दिन और जारी रहती, वही हुआ, बंद हो गई। खैर, महकमे मौसमियात पर एतराज नहीं है, इनकी बहुत सी सही भी होती है। बीबीसी के जो महकमे मौसमियात है वो अक्सर सही खबरें देता है, लेकिन वो खबर तो दे सकते हैं कि बारिश होने वाली है, इम्कान है, नहीं है। बारिश बरसा नहीं सकते, बरसा नहीं सकते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, अफरअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, भला उस पानी को देखो जिसको पीते हो। अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुंज़िलून, इसको आसमान और बादलों से हम बरसाते हैं, तुम बरसाते हो, या अम नहनुल मुंज़िलून, या इसको हम बरसाते हैं आसमान से। और कड़वा पानी है समंदर का, कैसा मीठा बन के ऊपर जाता है। आजकल तो इंटरनेट पर हर चीज मौजूद है। आप देखें कि ये जो बादल है ना, बादल, ये समंदर से पानी कैसे खींचता है। इसकी बाकायदा यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं। बाज दफा इतनी प्रेशर से पानी खींचता है ना ये बादल, ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि पूरी इतनी बड़ी, जैसे चौड़ा पाइप होता है ना, उससे पूरा पानी बादल की तरफ समंदर का उठता हुआ जा रहा होता है। और उसमें माहिरीन कहते हैं कि ये इतनी पावर के साथ पानी आसमान की तरफ उड़ रहा है, बादल में कुछ ऐसा करंट है वो खींचता है पानी को। कोई ऐसा अल्लाह ने उसमें सिस्टम रखा है कि वो दरमियान में कोई तार नहीं है, कोई मोटर नहीं है, कोई पाइप नहीं है, लेकिन ये बादल में ऊपर से ऐसा अल्लाह ने कोई चार्ज कर दिया इसको कि ये काफी बुलंदी से समंदर के पानी को खींचता है। और इतने प्रेशर से बाज़ जगहों पर खींच रहा है, ये पानी ऊपर जा रहा है। कहते हैं अगर मोटा ताजा बैल उसके दरमियान में रख दिया जाए, मोटा ताजा भैंसा,
وہ भैंसा भी उड़ के बादलों में पहुंच जाएगा। पानी का प्रेशर इतना होता है, इधर से ऊपर जा रहा है और बादलों में भर रहा है। बादलों में ना कोई टैंकर है सेव करने के लिए, इधर से तो हम मोटर चलाते हैं ना, तो आगे कोई बाल्टियां लेके खड़ा हुआ, वही चलो भाई भरो, वरना तो वो दोबारा नीचे गिर जाएगा ना। आप लोग की समझ में नहीं आ रहा, इतनी मोटी बातें, तो आगे क्या समझ में आएगी बातें। भाई ऊपर कोई टैंकर होते जाके ताकि ऊपर, और टैंकरों को आसमान से लटकाया हुआ होता, नीचे न गिर जाए। क्या ख्याल है? फिर तो बात समझ में आती है। ऊपर कोई टैंकर नहीं है, वो पानी प्रेशर के साथ ऊपर जाके तहलील हो रहे भाप बन के। फिर फरमाया हुवा मिन आयातिही अन युरसिलर रियाह, उसकी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है, उसकी कुदरत में से एक बड़ी कुदरत है कि वो हवाओं को भेजता है। वो हवाएं उन बादलों को धकेलती हैं कि भाई इधर से उड़े हो, इधर ही बरसना नहीं है, उधर चलो, उधर ये पानी उठा के ले जाओ। और मीठा पानी उड़ता है, नमक का जर्रा भी नहीं आता उस पानी में। फरमाया लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, हम अगर चाहें तो उसको कड़वा बना दें, तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते? अल्लाह कड़वा पानी भी आसमान तक ले जा सकता है। फिर वो कड़वा जब बरसना शुरू होगा, जमीन के अंदर का पानी भी खराब और जमीन के ऊपर का पानी भी खराब, बर्बाद हो जाएगी, खेतियां बर्बाद हो जाएंगी। कड़वे पानी से मीठा पानी उड़ाता है और मीठे पानी को बरसाता है। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौता। अच्छा, एक अजीब बात है, कुरान मजीद ने बारिश के पानी को माअन मुबारका कहा है, बरकत वाला पानी। बरकत वाला पानी क्यों? बरकत कहते हैं जिसमें बहुत सारी, थोड़ी सी चीज में बहुत सारी खैरें होना, उसको बरकत कहा जाता है। जैसे जैतून के दरख्त को बरकत वाला दरख्त कहा है, इसलिए कि वो जैतून का जो तेल है ना, वो बैक वक्त कई चीजों में मुफीद है, उसमें खैरें ही खैरें हैं। नंबर एक, ताकतवर बहुत है। आम तेल जो ताकतवर होते हैं कोलेस्ट्रॉल से भरे हुए होते हैं। ये जो हम डालडा माल्डा खाते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल से पाक, तो ये कोलेस्ट्रॉल से तो पाक होते हैं, बाकी भी दुनिया की हर चीज से पाक होते हैं। इसमें सिर्फ वो जो ऊपर लिखते हैं ना, इतना विटामिन ए, वो सिर्फ लिखने की हद तक है। विटामिन ए इतना, विटामिन बी इतना, सी इतना, वो पर्ची पे इतने विटामिन लिख के पर्ची डाली हुई होती है उसके अंदर, उसी से जो विटामिन का थोड़ा सा उसमें लुक आ जाता है। बाकी इनको इतना पकाया जाता है ना कोलेस्ट्रॉल खत्म करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल खत्म हुआ तो सब कुछ ही खत्म, चिकनाई खत्म हो जाती है, बचता ही कुछ नहीं है। डालडा कंपनी कहीं केस न कर दे तो सभी की बात कर रहा हूं, सभी ऐसे हैं, जितनी भी कंपनी है ना, सबका हिसाब किताब ऐसा ही है। ये जो तेल वेल आ रहा है ना आजकल, जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल से पाक, तो भाई जब कुछ है ही नहीं तो कोलेस्ट्रॉल से पाक ही होगा। वो देसी घी खाओ, कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ है, क्यों? ताकत से भी भरा हुआ है वो। अब देसी घी में ये भी है लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी है, क्योंकि उसके बगैर अलग करना मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह ने जैतून के दरख्त को बरकत वाला कहा, उसके तेल को बरकत वाला, क्यों? ताकतवर बे इंतहा, मगर कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज नहीं है। है चिकनाई, मगर जिस्म में चिकनाई को खत्म करता है, रगों में लचक पैदा करता है। नंबर दो, उस तेल में खुशबू रखी है अल्लाह ने, तेल में खुशबू रखी है, फिर वो जलाने के काम आता है। आप उस तेल को जलाएं, किसी भी तेल को जलाएंगे धुआं ज्यादा होगा, जैतून के तेल को जलाएंगे तो धुआं पैदा नहीं होता। फिर चौथी बात यह कि जलता बहुत देर तक है, जलता बहुत देर तक है। पांचवी बात यह कि उसके जलने में बदबू नहीं होती, जब आप चिराग में जलाएंगे ना उसको, बदबू नहीं होगी, आम चिराग में एक बू आने लगती है। फिर छठी बात यह, सातवीं या छठा जो नंबर भी है, उसकी रोशनी बहुत तेज होती है। फिर आठवीं बात यह कि उसकी रोशनी आंखों को बुरी नहीं लगती। समझ में आ रही है बात? बहुत सारी खुसूसियात है। खाने में अलग है, सर में मालिश करो तो गंजे के सर पे बाल निकल आए, ये भी फजाइल है उससे। खाओ भी, सर पे भी लगाओ, हड्डियों पे, जिस्म पे मालिश करो तो दर्द भी खत्म होता है उससे। बहुत सारी चीजें, खाओ भी और सर पे लगाओ भी, तो ये सारे फायदे, लेकिन बशर्ते के डब्बे में जैतून का तेल हो। किसी डब्बे पे अगर लिख दिया जाए ना जैतून, तो उसकी जरूरी है कि अंदर भी वो हो। डब्बा और चीज होती है, अंदर जैतून होना चाहिए। तो बड़े अल्लाह ने बरकत, तो अल्लाह ने बारिश के पानी को भी बरकत वाला कहा है। क्यों? इस पानी में सिर्फ पानी नहीं है। अगर सिर्फ पानी होता ना तो इसको बरकत वाला ना कहते, ये तो सिर्फ H2O है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
اللہ نے فرمایا نا نا نا، یہ ایسا پانی ہے جب سمندر سے اٹھے گا نا اوپر. دیکھو عجیب بات یہ ہے کہ آپ زمین کو ہموار کریں، اس میں گھاس کا بیج یا جو بھی ڈالا جاتا ہے وہ ڈالیں، پھر آپ بالٹیوں کی بالٹیاں پانی کی بھر بھر کے ڈالتے رہیں، گھاس نہیں اگے گی اس میں. صحیح ہے نا، کچھ بھی نہیں اگے گا جب تک کھاد نہیں ڈالیں گے. کھاد ڈالنا ضروری ہے زمین کو، لیکن عام میدان میں جہاں کھاد نہیں ہوتی بارش کا پانی برستا ہے اور گھاس پھوس اگنا شروع ہو جاتی. یہ جو بڑے بڑے جنگل ہیں ساؤتھ افریقہ کے، جہاں اتنے اونچے اونچے قداور درخت اور اتنی ہریالی، اتنی گرینری، تو یہاں کسی نے کیا کھیتی باڑی کی ہے؟ کسی نے کھاد ڈالی ہے کیا؟ بغیر کھاد کے اتنی لہلہاتے ہوئے باغات مری میں، ایبٹ آباد میں کہاں سے پیدا ہو گئی ہے؟ قدرتی جو ہے جنگل چھانگا مانگا میں، یہ سب کہاں پیدا ہو گئے؟ کیوں پیدا ہو؟ اس لیے کہ یہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں. بارش میں اللہ نے عجیب نظام رکھا ہے کہ بارش کا پانی جب سمندر سے اوپر اٹھتا ہے تو نمک زمین پہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن سمندر کے اندر کی کھاد آسمان پہ لے جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پھر وہ کھاد نقصان دہ بھی نہیں ہے، ورنہ یہ کھاد اگر آپ کھا لیں آپ مر جائیں گے. جب وہ پانی برستا ہے نا زمین پہ، اس میں نائٹروجن شامل ہوتی ہے، مگر اگر وہ آپ پانی پیے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا. عجیب اللہ کا نظام ہے. زمین پہ برسے گی تو کھاد کا کام. اس لیے بارش کا پانی جب زمین پہ برستا ہے تو لہلہاتی فصلیں پیدا کر دیتا ہے. بارش کے پانی سے زیادہ زمین کو طاقت دینے والا کوئی چیز نہیں ہے بارش کے پانی سے زیادہ. البتہ یہ جو پہلی بارش ہوتی ہے نا، اس کا پانی نقصان اس لیے دیتا ہے کہ یہ جتنی فضا میں آلودگی ہوتی ہے اس کو لے کر آ رہا ہوتا ہے. یہ نہ پیا کریں کیونکہ اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بہت عجیب گند بلائیں جو انسانوں کی گندگیاں اور جانوروں کی ساری ہوا میں ٹریکٹروں کے دھوئیں اور سگریٹ اور ہیروئنچیوں کی جو سٹے ہیں وہ سارے آسمان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ سارے آسمان کی طرف جا کے پہلی جب بارش ہوتی ہے نا تو وہ سارے گٹکے آ رہے ہوتے ہیں اوپر سے، اور جو ہے نا ہیروئن کے چرسیوں کے وہ سارے وہ آپ پئیں گے اور مر جائیں گے. تو ایک دو بارشیں ہو جائیں، موسم صاف ہو جائے، پھر آپ اس کا پانی پی لیں، پھر صاف ہوتا ہے. تو زمین پہ ڈالیں گے پودے اگ جائیں گے، آپ پیئیں گے طاقتور ہو جائیں گے، اور نہائیں گے جلد اچھی ہو جاتی ہے. یہ بھی فائدہ ہے بارش کے پانی میں نہانا بھی. تو یہ سارے کام اللہ فرماتے ہیں کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. ہم چاہیں تو اس کو برکت والا پانی نہ بنائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، فرمایا ہم یہ پانی برسا کے زمین پہ پھیلا دیتے ہیں. اس پانی کو پہلے زمین پہ آسمان پہ جا کے پھیلا کے زمین کے مختلف خطوں پہ برساتے ہیں، پھر زمین پہ جا کے بھی پھیلا دیتے ہیں اس کو چشموں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں، کنووں کی شکل میں، کہ لِنُسْقِيَهُ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا، تاکہ ہم اپنی مرضی سے بہت سارے جانوروں کو اور بہت سارے انسانوں کو پلاتے چلے جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں میری طاقت اور قدرت نظر نہیں آتی، پھر بھی کہتے ہو مر کے ہڈی ہو جائیں گے، کیسے زندہ ہوں گے؟ بھائی سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آتا. آگے فرمایا افرائیتم النار التی تورون، یہ جو آگ جس کو تم جلاتے ہو، پہلے زمانے میں تو یہ بارود نہیں تھا نا، ماچس واچس، یہ تو بات کی ایجاد ہے. پہلے درخت، ایک خاص درخت ہوتا تھا، اس کے پتوں کو رگڑ کے آگ لگائی جاتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ درخت جس کا جو تر پتا ہوتا ہے، جس کا کہ اس کو رگڑ کے تم جو آگ پیدا کرتے ہو، تو اس درخت کو پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں. ہزاروں سال انسان نے اس درخت سے فائدہ اٹھایا. فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، اس آگ کو ہم نے جہاں تمہارے فائدے کی چیز بنایا ہے، تذکرہ نصیحت کی چیز بھی بنایا ہے. اسے دیکھ کے تمہیں جہنم کی آگ اور گرمی کا اندازہ ہوگا. تم اس سے چولہے تو جلاتے ہو، فائدے تو اٹھاتے ہو، اپنے یہ جو کام ہے نا جس میں مزے آ رہے ہیں، اس کام میں تو استعمال ہو رہا ہے، یہ ہو رہی ہے آگ. لیکن وہ کام جسے عبرت بنایا تھا تمہارے لیے کہ تمہیں یہ دیکھ کر جہنم کی گرمی کا اندازہ ہوگا، اگر اللہ آگ نہ پیدا کرتا، پھر جہنم کی آگ سے ڈراتا، کوئی نہیں ڈرتا، اسے کیا پتا آگ کیسی ہوتی ہے. فرمایا ہم نے زمین میں آگ کو پیدا کر کے تمہیں بتا دیا کہ یہ آگ ایسی ہے، تو جہنم کی آگ کیسی ہوگی، تاکہ اسے دیکھ کے تم اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ. تو یہ ہے میرے بھائی سورہ واقعہ، پوری اسی سے بھری ہوئی ہے. سورہ رحمان میں بھی یہی ہے، اور اصل بات یہ پورے قرآن میں یہی کچھ ہے، نظریات کی اصلاح، اعمال کی اصلاح. تو اب ہماری خوش قسمتی ہوگی بھائی اگر ہم اپنے آپ کو
سیدھا کر لیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ آگ کی جہاں بات آئی ہے نا کہ آگ سے عقل مندوں کو عبرت ہوتی ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ پرانے لوگوں میں جو ہے نا ایک نوجوان تھا, وہ چراغ کی روشنی میں مسجد میں مطالعہ کرتا تھا, رات کو پڑھتا تھا. تو ایک اتفاق کی بات ہے کہ ایک رات کو ایک جوان عورت آئی, خوبصورت لڑکی تھی, جوان تھی, اس کے پاس مسجد میں آ گئی. اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ میں راستہ بھول گئی ہوں, بھٹک گئی ہوں, مجھے ایک رات کے لیے ٹھکانا چاہیے. وہ لڑکی حسن و جمال والی تھی. اب یہ رات کے اندھیرے میں اس بیچاری کو کہاں بھیجتا, عزت کا خطرہ ہے. تو اس نے اشارہ کر دیا کہ وہ فلاں کونے میں سو جاؤ اور صبح کو یہاں سے گھر چلی جانا. اب کیا ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ بار بار طالب علم مطالعے کے دوران چراغ کی جو آگ ہے نا اس میں اپنی انگلی لے کر جاتا ہے, اور جب جلنے لگتی ہے تو پیچھے لے جاتا ہے. پھر وہ انگلی لے کر جائے گا اس چراغ میں, جیسے ہی جلنے لگے گی فوراً پیچھے. پوری رات یہ تماشا ہو رہا ہے. وہ دیکھ رہی خاتون. جیسے ہی صبح صادق ہونے والی ہوئی, اس نے کہا کہ فوراً یہاں سے نکلو. اس نے کہا خدا کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک یہ جو تم رات بھر انگلی جلاتے رہے ہو نا اپنی, یہ معاجرہ سمجھ میں نہ آ جائے. اس نے کہا چھوڑو, یہ میرا معاملہ ہے, اللہ کا معاملہ ہے, تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا, تم یہاں سے جاؤ, مجھے فتنے میں مت ڈالو. اس نے کہا اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک بتائے گا نہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا بات یہ جب تم پوچھ رہی ہو تو میرے دل میں تمہارا حسن و جمال دیکھ کر بار بار رات کو زنا کا خیال آ رہا تھا کہ کوئی نہیں ہے دیکھنے والا, رات کی تنہائی ہے, مسافر عورت ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, خواہش پوری کر لے. پھر جہنم کا خیال آتا, اپنے آپ کو اپنی انگلی اس آگ میں ڈالتا اور نفس سے کہتا یہ آگ برداشت ہو رہی ہے, صرف انگلی کو ٹچ ہو رہی ہے, جسم کو بھی نہیں. صرف کس کو لگ رہی ہے یہ آگ؟ انگلی جل رہی ہے. اگر برداشت کر لیتا ہے نا انگلی جلنا, ٹھیک ہے, پھر جہنم بھی برداشت ہو جائے گی. جیسے ہی جلنے لگتی کہتا نا 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 یہ کام میں نہیں کر سکتا. پھر تھوڑی دیر میں نفس برگلاتا کہ چلا جا, پھر اپنی انگلی آگ میں ڈالتا. یہ برداشت کر لے گا؟ دیکھو نفس کو جب گناہ کا شوق ہوتا ہے نا اس وقت نفس کی سمجھ میں بات نہیں آتی. نفس اپنی خواہش پوری کرتا ہے انجام سے بے خبر ہو کے, لیکن جب انجام سامنے آئے گا نا پھر کہے گا میں نے اپنا ماضی بہت برا گزارا. تبھی تو عقل مند لوگ پہلے اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتے ہیں. کہہ رہے میں نے بار بار اپنی انگلی اس لیے جلاتا رہا ہوں کہ مجھے عبرت ہو اور مجھے اس آگ کا تصور دماغ میں بیٹھتا رہے. یہ مطلب ہے سورہ واقعہ کا کہ ہم نے اس آگ کو تمہارے لیے عبرت بھی بنایا ہے, نصیحت بھی بنایا. تو وہ لڑکی گئی اور اس نے اپنے باپ کو یہ معاجرہ سنایا کہ ایک نوجوان ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, کس طرح عزت کی حفاظت کی ہے. اور پھر اپنے باپ کو سمجھایا کہ ابا, وہی بات ہے نا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا نا شریف بھی ہے, شریف بھی ہیں, طاقتور بھی. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. تو باپ نے کہا بس پھر شریف بھی ہے, صحیح ہے نا, علم بھی حاصل کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے اس کا اس خاتون کا اس نوجوان سے نکاح کرا دیا. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ایک آزمائش لیتے ہیں, حرام سے بچ جاؤ تو اللہ حلال کا انتظام کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس لیے کہتے ہیں نا من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. جو وقت سے پہلے کسی چیز کو طلب کرتا ہے نا پھر وقت پہ نہیں ملتی, اور وقت سے پہلے صبر کر لے وقت پہ اللہ پھر بہت نوازتے ہیں, اس کو وقت پہ بہت نوازتے ہیں. تو ابھی صبر کر لو وقت پہ اچھا ملے گا, ابھی صبر نہیں کیا وقت پہ کچھ بھی نہیں ملے گا. سمجھ آئیے بات؟ یہ اللہ تعالیٰ پھر محروم کر دیتے ہیں. تو یہ مطلب ہے. اس لیے جب بھی بھائی گھر میں چولہا جلایا کرے نا, ہمارے اکابر تو جب شدید گرمی پڑتی تھی نا تو جہنم کی گرمی سوچتے تھے, اللہم اجرنا من النار, کہتے تھے اللہ یہ گرمی اتنی سخت ہے ہمیں جہنم کی گرمی سے بچا. تو ایمان اسی چیز کا نام ہے, انسان جنت کی لالچ دل میں رکھے. جب کوئی لذیذ چیز آئے, جیسے میں نے اس دن واقعہ سنایا نا, وہ بزرگ دلہن کے کمرے میں گئے, نوجوان تھے, تو دلہن کے کمرے میں گئے, ایسا خوبصورت کمرہ اور ایسی خوبصورت دلہن اور خوشبوئیں دیکھ کے کیا یاد آ گیا ان کو کہ جنت کیسی ہوگی, تو وہ جنت کی طلب میں لگ گئے. تو مسلمان کو چاہیے جب بھی کوئی لذت کی چیز سامنے آئے, کوئی پھل کھا رہے ہیں, آم کھا رہے ہیں, آم سے زیادہ لذیذ کیا ہوگا, آم کھا رہے ہیں, انگور کھا رہے ہیں, سوچو وہاں کیسے ہوں گے, اور اللہ سے دعا مانگو اے اللہ وہاں محروم نہ کرنا. شدید پیاس کے وقت جب ٹھنڈا پانی منہ سے لگاتے ہو
سوچو یہاں اللہ نے یہ لذت رکھی ہے، وہاں تو اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگی۔ جب شادی ہوا کرے تو سوچا کرو حوریں بھی ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، حوریں بھی ہیں وہاں، حوریں ملیں گی تو کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں خواتین یہ سوچا کریں جب یہاں بیوٹی پارلر میں جائیں نا، اور آج خواتین کو تو بیوٹی پارلر پر اگر قربانی دینی پڑے نا، گردن کٹانی پڑے، اس کے لیے گردن کٹانے کے لیے بھی تیار، تو سوچے کہ اس حسن پہ اتنا مرتی ہیں، اللہ نے آخرت میں کیسا رکھا ہے۔ اور کھانے پینے کا شوق تو خواتین کو بھی کم نہیں ہوتا، وہ تو اپنی شخصیت کو وہ کرنے کے لیے نا شادیوں میں تھوڑا سا دیکھ کے ادھر تھوڑا سا دیکھنا، بوٹی اٹھا کے خالی منہ، لیکن جیسے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو بڑے آرام سے ایسے چھوٹے چھوٹے نوالے، لپسٹک بھی خراب نہ ہو، اور لوگ سمجھے کتنی ڈیسنٹ قسم کی فیملی ہے، اتنا تھوڑا کھاتے ہیں بس دیکھ کے پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو بھائی اگر اتنا تھوڑا کھا رہی ہیں تو پھر وزن کیوں بڑھ رہا ہے، سوال پیدا ہو۔ آپ نے دیکھا نا، میرا وزن 10 سال سے اتنا ہی دیکھ رہے ہیں نا، تقریباً سب کہہ رہے ہیں بھائی کیا کھاتے ہو یا نہیں کھاتے، تو اگر ہم پہ کوئی یہ کہے کہ مولوی صاحب کم کھاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا وزن تو 10 سال سے ایسے کا ایسے، لیکن خواتین اگر واقعی جیسا شادی میں نظر آ رہا ہے کھاتی ہوئی اتنا ہی کم کھا رہی ہیں تو ویٹ گین کیوں ہو رہا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، بڑھ کیوں رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ والا، یہ اصل کھانا نہیں ہے، اصل وہ ہے جو ابھی گھر جا کے کھائیں گی یا جب کیمرہ ہٹے گا تو پھر کھائیں گی، صحیح ہے نا۔ تو کھانے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی، تو جب خواتین کے سامنے بھی لذیذ لذیذ چیزیں آیا کریں، گھر میں بنائیں، سوچیں کہ جنت میں اس سے بھی زیادہ، جنت میں تو پرندوں بھنے ہوئے پرندے ہوں گے، جو جنت کے پرندے لذیذ پرندے بھنے ہوئے ہوں گے، ان کا گوشت ہوگا، خوب چٹخارے لے کے کھاؤ۔ کل جو ہم نے تلاوت کی ہے نا، اس میں اللہ نے فرمایا یطوف علیہم غلمان لہم کانہم لؤلؤ مکنون، ایسے خوبصورت بچے خدمت کے لیے ملیں گے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوتے ہیں، موتی کو چھپا کے رکھا جائے نا تو اس پہ گرد و غبار نہیں، ایسے چہرے ان کے موتیوں کی طرح چمکدار، ایسے خوبصورت بچے خدمت کے لیے، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، اور فرمایا جب وہ شراب کے پیالے لے کر آئیں گے تو چھینا جھپٹی ہوگی، دھکم پیل ہوگی، ایک دوسرے کی ٹانگیں پکڑ پکڑ کے جنتی مذاق میں کھینچ رہے ہوں گے اس شراب کے پیالے کو جھپٹنے کے لیے، یہ دھکم پیل بھی ہوگی، ایک دنگا مستی بھی ہوگی جو ہے نا جنت میں۔ تو اتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جب بھی دنیا میں کوئی نعمت دیکھو تو فوراً کس کا تصور کرو، جنت کا، اور جب بھی کوئی مصیبت دیکھو، کوئی عذاب، کوئی تکلیف ہے، فوراً سوچو یہ نہیں برداشت ہو رہی، وہاں کی کیسے برداشت ہوگی، اور اس سے پھر انسان گناہ کو چھوڑے، اللہ کی عبادت میں لگے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔